بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرزت الجحیم لمن یرى فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی مأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. موت اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جس کے حوالے سے حدیث رسول ہے کہ خلقتم للبقاء لا للفنا. اللہ نے تمہیں فنا کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بقا کے لیے. تو وہ بقا اس دنیا میں نہیں، آنے والی دنیا میں ہے. اس کے حوالے سے جو تقاریر کا سلسلہ جاری تھا، تو آج کی وہ تقریر ہے جس کو قرآن ہی کی اصطلاح میں تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10ویں وہ تقریر ہے کہ جو اس عنوان کو مکمل کرنے والی ہے. اگرچہ آنے والے کل کی رات جو شب ولادت ہے اس میں بھی ایک آدھ مختصر سا موضوع اس سے ریلیٹڈ بیان کیا جائے گا، جس کی تفصیل جو پروگرام کا پورا ٹائم ٹیبل ہے اس میں لکھی ہے، لیکن بنیادی طور پر آج کی اس تقریر کو فی الحال آخری تقریر سمجھیں. اور اندازہ یہ ہے کہ کتاب منازل الآخرہ خریدنے کے بعد شاید پھر لوگوں کو اس حوالے سے مزید سوالات کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. یہ آخری تقریر اتنے وسیع موضوع کو اپنے درمیان سمیٹے ہوئے کہ 45 یا 50 منٹ میں اسے مکمل کرنا بہت مشکل محسوس ہو رہا. اسی لیے اب تک کی تمام تقاریر کی طرح سے بس ایک سرسری سا خاکہ، اور آج کی تقریر کا عنوان کیا ہے؟ جنت و جہنم کی زندگی. قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بھی جنت و جہنم کی زندگی بیان کی گئی اور بہت ہی اختصار کے ساتھ بھی. جو قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ اگر بات کو پھیلانا چاہے تو اتنا پھیلاتا ہے اور مختصر کرنا چاہے تو انتہائی اختصار. اور جو معصوم کا طریقہ کہ کبھی ایک سورہ حمد کی تفسیر عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے تو فجر تک پہلی آیت کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی، اور کبھی گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں تو قرآن شروع ہوتا ہے، دوسری رکاب میں پاؤں پہنچتا ہے تو قرآن مکمل ہو جاتا. وہی انداز معصوم کا ہے، وہی طریقہ قرآن کا ہے. تو آج قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی گئی وہ اس حوالے سے اختصار کی مثال دے رہا، بہت ہی مختصر کر کے. اگرچہ براہ راست یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، یعنی اس میں یہ تفصیل نہیں آ رہی ہے کہ جنت ہوگی کیا، جہنم ہوگی کیا، وہ قرآن کی اور آیتیں. اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت ملے گی کن کو، جہنم ملے گی کن کو. مگر چونکہ اس آیت سے ملی ہوئی جو آیت ہے اس میں ذرا سا جہنم کا نقشہ بھی آ گیا، جو میری گزشتہ تقریر سے میری آج کی تقریر کو ملانے والا. اس لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی، 30ویں پارے کے دوسرے سورے کی تقریباً آخری آیت، کہ یاد کرو وہ دن جب دیکھنے والوں کے لیے جنت کو ظاہر کیا جائے گا. اور یہ وہی چیز ہے جو سورہ فجر میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن وہ ایک لمحے کے بعد پہلے ترجمہ مکمل. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، یا یاد کرو اس دن کو کہ جب جنت کو لایا جائے گا. برز الایمان کلہ کی حدیث کی وجہ سے لفظ برز، لے جانا، لے کے آنا. برزت الجحیم، جہنم کو لایا جائے گا. لمن یرا، ان کے لیے جو دیکھ سکتے ہیں. فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا، انتہائی اختصار، جس نے اللہ کے خلاف بغاوت و سرکشی کی تھی اور ہر جگہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی. ہمیں صبح و شام کتنی ہی جگہ پہ یہ ڈیسیشن لینا پڑتا، ایک چوائس ہمارے پاس ہوتی ہے، ڈیسیشن لینا پڑتا کہ فلاں کام کریں کہ نہ کریں، کہ اس کام کے کرنے میں دنیا کا فائدہ ہے اور چھوڑ دینے میں آخرت کا فائدہ، یا اس کام کے کرنے میں دنیا کا فائدہ ہے، نہ کرنے میں آخرت کا فائدہ. قرآن کہتا ہے جس نے اپنی زندگی کا اصول یہ بنایا کہ آثر الحیات الدنیا،
وہ ہر ڈیسیشن کے موقع پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا کہ بھئی یہ دیکھ لو کہ ابھی فائدہ کس چیز میں. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم کو اللہ نے اس کے لیے مأویٰ بنایا. مأویٰ جائے پناہ، جائے قرار، انسان کا ٹھکانہ، جہاں پہ انسان کو رہنا. جہنم اس کے لیے ہے کہ جس کی زندگی کا پورا اصول یہ ہے. جیسے کمپیوٹر کسی پروگرام پہ چلتا ہے، کسی فیڈنگ پہ چلتا، جس نے اپنے اندر اس پروگرام کو ڈاؤن لوڈ کر لیا کہ جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا، جب کبھی دنیا اور آنے والی دنیا میں ٹکراؤ ہوگا، میں تو یہ دیکھوں گا کہ ابھی فائدہ کس چیز میں. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کوئی لمبی چوڑی بات، کوئی تفصیلی بات، آیتوں پر آیتیں نہیں، صرف 2 آیت، وہ بھی اتنی مختصر. من طغیٰ وآثر الحیات الدنیا، جس نے طغیان کیا، جس نے سرکشی کی، جس نے بغاوت کی اور دنیا کی زندگی کو ہر جگہ ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، انہی لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جس کا زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام اسے کرنا ہوتا وہ ڈرتا ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے اس کا جواب دینا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو خوف رکھ رہا مقام رب ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ قرآن کا معجزے والا طریقہ. خالی اتنا کہنے پہ اکتفا نہیں کی، اس لیے کہ ڈرتے بہت لوگ ہیں، لیکن کن لوگوں کا ڈر ان کی زندگی بدلنے کا سبب بنتا ہے، کن کا ڈر خالی سینٹر کی حد تک رہتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. من خاف مقام رب ہی، جس کے دل میں خوف آیا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو روک دیا خواہشات کی پیروی کرنے سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی. تو اب یہاں پر ایک تو اصول یہ آ گیا کہ جنت و جہنم کی تقسیم کس بنیاد پر ہوگی، لیکن اس کے ساتھ پہلے والی آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ جہنم اور جنت کا نقشہ کیا ہوگا. یعنی جغرافیہ کے اعتبار سے اگر ہم میپ بنائیں گے تو میپ میں ان کو کہاں کہاں پہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے، یا ان کی جگہ کہاں پر ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اسی جملے سے بات کو آگے بڑھایا جائے، مختصر سی ایک گزارش، اور وہ یہ کہ جنت و جہنم کا عقیدہ بھی خود اٹ سیلف عقیدہ، اور پھر جو اس کی ڈیٹیل روایتوں میں آتی، یہ بہت سے لوگوں کو معذاللہ ذرا نان سینس سی لگتی ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، جو ہر جگہ ہر قوم کے کچھ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، ان کو یہ چیز اپیل نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو کھیل ہو گئے، جنت بنائی جہنم بنائی، خود اٹ سیلف جنت و جہنم. اور پھر کچھ لوگ اگر جنت و جہنم کو مان بھی لیں تو اس کی تفصیلات جو کسی حدیث میں بھی نہیں آئی. نعوذ باللہ، اس جملے سے میرا مقصد حدیث کی اہمیت کو کم کرنا نہیں، لیکن چونکہ بہت سارے مسلمانوں کے ہاتھ حدیث کے حوالے سے ایک جملہ لگ گیا کہ جی حدیثوں کا کیا ہے، وہ تو صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی. یہ قرآن کی براہ راست آیتیں، اور 1 2 4 5 آیتیں نہیں، جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن نے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا، اور جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن نے جہنم کے عذاب کو بیان کیا، اتنی ڈیٹیل میں تو خدا توحید، رسالت اور قیامت کے بارے میں بھی نہیں گیا. اتنی ڈیٹیل، اتنی تفصیل، جتنی تفصیل جنت و جہنم کی آئی. لیکن بہت سے لوگوں کو یہ ساری چیز نان سینس لگتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب آدمی اٹسل جنت و جہنم کو ایک نان سینس بات سمجھتا. چنانچہ مسلمان فلسفیوں میں بھی پارسیوں کا یہ عقیدہ ایز اٹ از آ گیا کہ جس کے بارے میں تمام علماء اسلام متفق ہیں کہ یہ عقیدہ آدمی کو کافر کر دیتا. کافر بننے کے لیے خالی اللہ کا انکار کرنا ضروری نہیں. کتنے ہی ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، پھر بھی شریعت کی روشنی میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا. ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جو پارسیوں کا بنیادی عقیدہ، اور ایک طرح سے یہ عقیدہ ہندوؤں کے عقیدے سے بھی تھوڑا تھوڑا ملتا جلتا ہے، لیکن خیر ہندوؤں کا عقیدہ ایک الگ بحث. میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، پورا یہ تقریر اس پہ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک بحران ہر دور کا ایک برننگ ایشو رہا، میں اس کی دلیلیں نہیں دے رہا ہوں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وہ آج کی تقریر کا عنوان نہیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ شیعہ عقیدے کے اعتبار سے اسٹیٹس کیا ہے ایسے لوگوں کا. کون سا عقیدہ؟
جن کے اعتبار سے جنت اور جہنم کا وجود نہیں، وہ فزیکل نہیں، وہ ایک انسان کی روحانی کیفیت کا نام. وہ کہتے ہیں کہ جو انسان نے نیکیاں کی، اس کی وجہ سے اس کو اتنا ایک سیٹسفیکشن ملے گا، اتنا اس کو ایک ذہنی سکون ملے گا، اتنا وہ اپنے آپ کو آرام میں محسوس کرے گا، یہی جنت ہے. اور جس نے گناہ کیے تو ابھی وہ ریئلائز نہیں کر رہا، لیکن موت کے بعد جب وہ ریئلائز کرے گا تو اپنے گناہوں پر اتنا پچھتائے گا اور اتنا نادم ہوگا کہ وہ جو پچھتاوا اور ندامت ہے یہ اس کو اندر سے اس طرح جلائے گی جیسے آگ جلاتی ہے. یہ خیال کہ میں نے فلاں انسان پہ ظلم کیا، اس کو اس طرح سے کاٹے گا جیسے سانپ اور بچھو کاٹتے ہیں. کہ بھئی یہی ذہنی کیفیت کا نام جو ہے جہنم. یہ اصل میں بنیادی اعتبار سے پارسیوں کا عقیدہ ہے. ہندوؤں کے پاس آواگون یا تناسخ کا عقیدہ ہے، پارسیوں کے پاس جنت و جہنم کے خیالی ہونے کا. اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اسلام کو بڑی سروس بھی نان عرب لوگوں نے دی، چنانچہ اہل سنت کی حدیث کی 6 کی 6 کتابیں نان عرب کی، ہماری حدیث کی 4 کی 4 کتابیں نان عرب کی. لیکن نان عرب کے اندر ایرانی فلسفے کے بھی کچھ اثرات آئے ہیں تو انہوں نے پرابلم بھی کریٹ کیے. ان میں سے ایک یہ پرابلم کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنت اور جہنم کوئی فزیکل چیز نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ سیمز نان سینس، یہ صرف انسان کا اپنا دل کا مطمئن ہونا جنت ہے، اور اندر سے انسان کے ضمیر کا اسے کاٹنا، اسے جلانا، اسے ملامت کرنا یہ جہنم. دلیلیں کیا ہیں اور اس کی کاؤنٹر دلیلیں کیا دی ہیں علماء نے، وہ آج کا موضوع نہیں. آج کا موضوع تو خلاصتاً یہ کہ قبر کے عذاب کے بارے میں اگر کوئی آدمی اگر بحث کرتا بھی ہے تو وہ گناہگار تو ہوتا مگر کافر نہیں ہوتا. جنت اور جہنم کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ نفسیاتی، ذہنی، خیالی کیفیت کا نام اور ان کا فزیکل وجود نہیں تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اسے ہمارے علماء نے بھی کافر کہا. یہ بھی کا مطلب کیا کہ ہمارے علماء عموماً کفر کا فتویٰ دینے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ احتیاط کرتے ہیں. جتنا گریس مارکس یا مارجن کسی کافر کو مل سکتا جو کلمہ پڑھ رہا اس کو دیتے ہیں. مگر یہاں تمام علماء اور مراجع کا اس پر اتفاق ہے. اور ایک بار پھر وہ حدیث دوہرا دینے کی ضرورت ہے جو ورڈنگ کے چینج کے ساتھ کئی مختلف اماموں سے آئی، مگر اس کا ایک ورژن یہ من ینکر اربعۃ اشیاء فلیس منا، جو 4 چیزوں کا انکار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. تو اس میں ایک ورژن یہ کہ امام نے فرمایا المعراج والسؤال فی القبر والجنت والجہنم والشفاعہ. پہلی اور آخری چیز ہر حدیث میں کامن ہے، یعنی ہر وہ حدیث جس میں یہ میٹر ڈسکس کیا گیا ہے کہ 4 چیزوں کا انکار کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں، 4-5 مختلف انداز سے آئیں. تو پہلی چیز معراج کا انکار، آخری چیز شفاعت کا انکار، یہ سب حدیثوں میں. بیچ کی 2 چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ. اس وقت جو میں نے ورژن پڑھا جو منازل الآخرہ میں شیخ عباس قمی نے بھی کوٹ کیا، اس میں ہے منکر و نکیر کے سوالات اور جنت و جہنم کے بارے میں یہ خیال کہ اس کا فزیکل وجود نہیں. یہ تو ایک مختصر سا معروضہ ان کے لیے تھا جو شروع ہی میں اگر کنفیوز ہو تو آگے کی ساری تقریر ان کے لیے بیکار. اب اس کی دلیلیں چھوڑیے اور اس کے بعد والا مرحلہ، انسان حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرے گا تو اس کے بعد پل صراط پہ جانا. پل صراط اس حقیقت کا نام ہے جسے شاعر نے اس طرح کہا کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہیں تو آؤ، میرے گھر کے رستے میں کوئی کہکشاں نہیں. یہ وہ جنت کا رستہ ہے جس کا نام پل صراط. اور اس پل صراط کے بارے میں پروردگار نے ڈرایا بھی ہے، پروردگار نے ایک تسلی بھی دی. ان ربک لبالمرصاد، سنو تمہارا پروردگار مرصاد پہ تمہارا انتظار کر رہا. باقی جتنے مرحلے وہاں پہ اللہ کے حکم سے ملائکہ مختلف عذاب لاتے ہیں. پل صراط کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اب بہت ساری حدیثیں ہیں، اس کو میں پل صراط کو آج کی مجلس کا عنوان نہیں بنانا چاہتا ہوں، لیکن ان حدیثوں کا خلاصہ یہ کہ اس میں خدا نے ایک طرف یہ بھی کہا کہ سخت ترین عذاب پل صراط کا اس لیے کہ وہاں کا معاملہ میں نے ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں رکھا. مگر دوسری جانب امام فرماتے ہیں اس میں خدا نے ایک تسلی کا پہلو بھی دیا
یہ نہیں کہا کہ اللہ پل صراط پہ تمہارا انتظار کر رہا، یہ نہیں کہا کہ خالق پل صراط پہ تمہارا انتظار کر رہا، یہ نہیں کہا کہ جبار و قہار ربکا تمہارا پالنے والا۔ وہی دعائے کمیل کے جملے کہ اے خدا جس نے آج تک مجھے پالا ہے کیا دوبارہ ضائع کر دے گا؟ پل صراط کے عذاب سے ڈرایا بھی ہے، لیکن ایسے بہترین لفظ کے ذریعے سے جو تسکین کا اور اطمینان کا سبب بھی بنتا ہے، تیرا پالنے والا جو تجھے آج تک جس نے پال کے اس منزل پہ پہنچایا۔ اس سے زیادہ تشریح آج کی پوری تقریر کو پل صراط کی جانب لے جائے گی، مگر یہاں پر ہر اس آدمی کو یہ اختیار ہے جس کا حق مارا گیا کہ وہ پل صراط پہ گزرنے والے کا راستہ روک لے۔ چنانچہ جب مرد بزرگ نے اپنے کرتے کے گریبان کو کھول کر اپنی پسلیوں سے اس نچے ہوئے گوشت کو دکھایا تو اس کے بعد آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا مجمع رو بھی رہا تھا، اور جب مجمع وہاں سے ہٹا تو وہ عطار نے اس شہزادے کو بلایا، اور بلانے کے بعد روتے روتے جو اس کی امانت تھی اس کے حوالے کی، اور وہ واقعہ جو پچھلی دفعہ ذرا سا نامکمل رہ گیا اس کے ساتھ مکمل ہوا۔ اب آئیے جو آج کا موضوع ہے اس پہ براہ راست بات شروع کی جائے، اور وہ یہ کہ اس طرح کا نقشہ ہے کہ میدان قیامت جنت اور جہنم اس کائنات میں پروردگار نے کہیں بنائی، لیکن قیامت کے دن اس جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ اشارہ یہ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ یاد کرو وہ دن جو زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ملائکہ اور تیرے پروردگار کا امر قطار بنا کے آئیں گے اور جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ جو آیت آج میں نے تلاوت کی اس میں بھی یہی لفظ ہے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ دیکھنے والا دیکھ لے۔ یہ سارے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ جہنم قیامت کے دن جہاں لائی جائے گی اس ابھی تک وہاں نہیں، ابھی جنت و جہنم کسی اور گوشے میں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک تو میدان قیامت ہوگا جس میں اولین سے آخرین تک تمام انسان جمع کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جہاں پر جنت آج ہے وہیں پر قیامت کے دن بھی جنت رہے گی، اور میدان قیامت اور جنت کے درمیان جو اس وقت ایک گیپ یا خالی جگہ جہنم کو جو اس وقت جنت کے برابر ہے وہاں سے کھینچ کے اس خالی جگہ کے بیچ میں اس طرح لایا جائے گا کہ ایک سرے پہ ہو گیا میدان حشر، دوسرے سرے پہ ہو گیا جنت کے باغات، اور اس کے درمیان جو گہرا گڑھا وہ سارا اس جہنم سے بھرا ہوا۔ بالفاظ دیگر قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میدان قیامت کے لوگوں کو جنت دکھائی جائے گی، جنت بہت دور جہاں آج ہے وہیں پہ رہے گی، جہنم دکھائی جائے گی، جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ وہ بھی دیکھیں گے جنہیں جہنم میں جانا، وہ بھی دیکھیں گے جنہیں جہنم میں نہیں جانا۔ جہنم کو بالکل میدان قیامت سے ملا دیا گیا، اور پھر اوپر اس پل کو بنا دیا گیا جس کا بیان گزشتہ تقریر میں ہو چکا۔ اب حساب و کتاب کا مرحلہ مکمل ہوا۔ کئی گناہگار ایسے جو میدان قیامت سے سیدھے جہنم کے اندر پھینک دیے گئے، وہ آج کی ہماری تقریر کا عنوان بھی نہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو عقیدے کے کسی ایک مرحلے میں ناکام ہو گئے، یا توحید میں، یا عدل میں، یا نبوت میں، یا امامت میں، یا قیامت میں۔ یہ سارے کے سارے میدان قیامت سے براہ راست جہنم کے گڑھے میں پھینک دیے گئے۔ اور اب وہ لوگ کہ جو عقیدے کے سارے امتحان کامیابی سے دے چکے ہیں اور ان کو جنت کا پروانہ مل چکا، اور اس طرح سے مل چکا ہے کہ مولائے متقیان نے اس پہ یہ لکھ کے دیا ہے کہ یہ ہمارا شیعہ، ان سے کہا تمہیں پل صراط کے اوپر سے جانا، مگر وہ پل صراط جس کے باقی عذاب پچھلی تقریر میں آ چکے ہیں۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ جس طرح بھی چل رہے ہیں نیچے سے جہنم کے شعلوں کی وہ آواز جس کا تھوڑا سا تذکرہ دعائے کمیل میں بھی کیا جا رہا، وہ جہنم کے شعلوں کی آواز، وہ آگ کی آواز، وہ زناٹے دار آواز، وہ خطرناک ترین مرحلہ یہ کہ پل صراط سے آدمی گزر بھی رہا، مگر جتنا پل صراط کا فاصلہ باقی پل صراط کے اپنے عذاب ایک طرف، بار بار جب نگاہ زمین کے نیچے پل کے نیچے جاتی ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ کے شعلے ہیں، خالی آگ کے شعلے نہیں۔ اس دوران جتنے لوگ جہنم میں پھینکے جا چکے ہیں وہ سب اس جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ ایک آخری بات یہاں پہ اور عرض کروں، اور پھر ذرا تھوڑا سا جہنم کا بیان، تھوڑا سا جنت کا بیان۔ تفصیل میں جانے کا موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا، چاہے آج کی تقریر 1.5 گھنٹے ہی کی کیوں نہ ہوتی، اور ویسے بھی مختصر رکھنا اس لیے کہ بہت سارے مومنین کو جو آج آئے ہیں کل رات کو بھی آنا ہے شب ولادت کی مناسبت سے، تو ان لوگوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ فی الحال ایک بات سن لی کہ ایک مرتبہ پھر وہ جملہ دوہرا دوں
کہ جہنم کو میدان قیامت سے لا کے ملا دیا جائے گا، یعنی جتنی دیر قیامت کے میدان میں کھڑے رہیں گے اتنی دیر بھی جہنم ہم کو ڈراتی رہے گی، اتنی دیر بھی جہنم ہمارے سامنے رہے گی۔ بلکہ بعض مسلمانوں نے تو جہنم کے اس نقشے کو بیان کرنے کے لیے کوئی ایسی مثال پیش کی ہے کہ وہ مثال بجائے جہنم کی کیفیت بیان کرنے کے الٹا ایک مذاق بنا دیتی، لیکن وہ صرف اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ شیعہ سنی کا متفقہ عقیدہ کہ جہنم پہلے ہے جنت بعد میں، اور پہلے بھی اتنا قریب ہے کہ نظر آ رہی، وہ یہی تو ہے نا کہ جب سارے گناہگار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تب بھی جہنم کہے گی حل من مزید، میرا پیٹ خالی ہے۔ تو خدا جو میدان قیامت میں تخت پر بیٹھا ہے وہیں سے اپنی ٹانگ آگے بڑھا کے جہنم میں ڈالے گا، تب جہنم پکارے گی قطو بس اب میرا پیٹ بھر گیا۔ خیر پتہ نہیں کس ارادے سے، کس نیت سے، کیا سوچ کر یہ حدیث بنائی گئی تھی، لیکن اس نے باقی اپنے پرپز حل کیے کہ اس کے بدلے اس کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا۔ کیفیت یہ وہی بتائی جا رہی کہ بالکل قیامت کے میدان سے ملا ہوا جہنم کا مرحلہ، اور جہنم کے اندر پروردگار نے ایک تو اصلی جہنم ہے، اس کے ساتھ اس سے ایڈجیسنٹ ایک چھوٹا سا علاقہ بھی، یہ وہ جہنم ہے جو صاحبان ایمان کو ملے گی۔ بعض گناہگار ایسے ہیں جن کے بارے میں تفصیلی روایت تو شاید میں کل ولادت کی محفل میں اس لیے پڑھوں کہ یہ روایت شہزادی ہی سے مروی، لیکن خلاصہ یہ کہ بعض گناہگار شیعہ ایسے ہیں کہ جنہیں جہنم میں جانا، یہ بات طے شدہ ہے کہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے، محبت نہیں ولایت، جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے چاہے جو کے دانے کے برابر ہے اسے آخر میں جنت میں پہنچنا، لیکن اس کے امکانات ہیں کہ اگر گناہ زیادہ تو جہنم میں سے ہوگا، لیکن اصلی جہنم نہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا برزخ کی تقریر کے درمیان ایک لفظ یہ آیا تھا کہ جب کبھی لفظ جنت قرآن میں بھی استعمال ہو جائے اور وہ قیامت سے پہلے کے بارے میں بتا رہا ہو تو وہ جنت سے مطلب برزخ ہوتا، اسی طرح سے جب کبھی جہنم مومن کے لیے استعمال ہو جائے تو اس سے مطلب وہ والی جہنم تو نہیں ہوتی جو کافروں کے لیے ہے، کیونکہ وہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی، یہ اس جہنم سے ملا ہوا اسی جہنم کا ایک ایکسٹینشن ہے، ایک انیکسی ہے، جہاں پر گناہگار شیعہ بھی بعض ایکسٹریم کیسز میں رکھے جائیں گے، اور جب جو ان کی سزا ہے جب وہ مکمل ہوگی ان کو وہاں سے پھر نکالا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے گناہگار تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 5 دن، کوئی 1 دن، کوئی 1 ملین سال وہاں رہ کر پھر وہاں سے نکلیں گے، وہ خالی ہو جائے گی، اس کو توڑ دیا جائے گا۔ لیکن جو اصلی جہنم یہ اس سے ملی ہوئی بھی ہے، اور اصلی جہنم کے بہت سارے عذاب اس کے اندر بھی آئیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ جہنم کے وہ سارے عذاب جو کچھ لوگوں کو نان سینس لگتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیتوں میں آئے ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ آئے ہیں جس میں کسی تعویل کی یا یہ کہنے کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ یہ محاورتاً لفظ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ وہ لفظ جہنم کی پوری کیفیت قرآن نے بتائی، جہنم کی آگ کیسی ہوگی، جہنمیوں کا لباس کیسا ہوگا، جہنمیوں کو غذا کیا دی جائے گی، جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا، جہنمیوں کا پانی کیا ہوگا، جہنم کے لوگوں کو اس جہنم کے اندر آزاد رکھا جائے گا یا فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعھا، ایک ایسی زنجیر میں باندھا جائے گا کہ جس زنجیر 70 ہاتھ طولانی وہ زنجیر ہوگی ایک ایک آدمی کے لیے۔ یہ بھی قرآن کی آیت، ترمی للبشر کالقصر کأنہ جمالات صفر، 29ویں پارے کا آخری صفحہ، اس پہ یہ آیت آئی کہ جہنم کے اندر گناہگاروں کو ترمی للشرر ایسے شعلوں میں جلایا جائے گا، یہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کا کالقصر، جو اتنا بڑا ہوگا جیسے کوئی پورا محل، کوئی قصر، کوئی پیلس، کأنہ جمالات صفر، گناہگاروں کو ایسا لگے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ان کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں، یہ اونٹ اس سائز کے یا اس سے بڑے شعلے، یہ قرآن کے الفاظ، ایسا نہیں ہے کہ کسی حدیث میں آ گئے ہوں تو ہم ضعیف اور صحیح کی بحث میں پڑھ کے اصل پیغام کو بلا دیں۔ تو جہنمیوں کی وہ کیفیت جو دعائے ماہ رمضان میں جو روزانہ کی دعا ہے اس میں سے ایک دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں جو قرآن کے کہ اے خدا ہمیں قطران کا لباس نہ پہنانا، اے خدا ہمیں وہ غذا نہ دینا، اے خدا ہمیں وہ پانی، اے پروردگار، یہ خدا کے بعد اے خدا ہمیں وہ غذا نہ دینا، اے پروردگار ہمیں وہ پانی نہ دینا، یہ ساری قرآن کی آیتیں جن کو بہت ہی مختصر کر کے ایک عجیب بات کہ جو بھی عید کے دن نماز عید میں پڑھنے والے سورے اس میں جہنم کا بیان بڑا تفصیلی ہے، جنت کے ساتھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، لیکن عید کے دن ذرا مزہ کھٹا ہو جاتا، یعنی مزہ نہیں آتا عید کے دن، لیکن
اب ہم تو اس لیے گزارا کر لیتے ہیں کہ عربی نہیں جانتے، لیکن جو عربی سمجھ رہا ہو، نماز عید خاص طور پر جس سورہ کے پڑھنے کی تاکید آئی ہے وہ سورہ غاشیہ ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ۔ کیا تمہیں پتا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ چہرے خوف سے اترے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، انتہائی پریشان حال ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، انہیں پھینکا جائے گا اس جہنم کے اندر جس کی آگ جلا دینے والی آگ۔ یہ لفظ میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ قرآن کریم نے جب کہا جلا دینے والی آگ تو اس سے مطلب کیا؟ دنیا کی آگ اور قیامت کی آگ کا فرق قرآن کریم سمجھا رہا۔ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، ایسے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا جس کا کھولتا ہوا پانی۔ اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ولا یسمن ولا یغنی من جوع، اور ان کو ایسی غذا دی جائے گی الا من ضریع، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا وہ کانٹوں دار جھاڑی کہ خالی انسان اس پہ ہاتھ پھیر دے تو ہاتھ اس کا چھل کے رہ جائے، جسے عربی میں ضریع کہتے ہیں، اردو میں غالباً تھور کا درخت۔ بہرحال کہا کہ اتنے سخت کانٹوں دار جھاڑی یہ کھانا ہوگا، لا یسمن، لیکن ایسا کھانا کہ نیوٹریشن کے اعتبار سے تو بالکل بیکار، یہ قرآن کا لفظ ہے لا یسمن، یہ کھانا کھانے سے یہ ان کے جسم پہ کوئی گوشت یا کسی قسم کی گروتھ نہیں ہوگی، ولا یغنی من جوع، نہ ان کا پیٹ بھرے گا، نہ پیٹ بھرے گا، نہ ان کے جسم کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہوگا۔ کہ یہ جہنم کے اندر بھڑکتے ہوئے آگ اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر جل رہے ہیں۔ راوی نے پوچھا مولا جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب کیا؟ امام فرماتے ہیں جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب یہ کہ ایک انسان کو آگ کے شعلوں میں بند کیا جائے گا سر سے پیر تک، آگ کے بنائے ہوئے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے، اور وہ آگ کے جوتے ایسے ہوں گے کہ پیر میں پہنے، سر کے اندر مغز اس طرح سے ابل رہا ہوگا جیسے دیکھ کے اندر جب تم کوئی چیز جوش دیتے ہو یا گرم کرتے ہو تو کس طرح سے وہ ابلتی اور کھولتی۔ اور یہ آدمی یہ سمجھے گا کہ پروردگارا آخر میرا گناہ اتنا بڑا تو نہیں، تو نے مجھے جہنم کے سب سے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا کہ جوتے کی آگ اتنی ہے کہ مغز پگھل رہا ہے، جیسے دیکھ کے اندر کھانا جو ہے وہ کھولتا اور ابلتا۔ اور خدا کہے گا کہ اے میرے بندے نافرمان اور میرے کم فہم بندے، کم سمجھنے والے، تو کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا عذاب دیا، یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہے، بڑا عذاب تو نے ابھی دیکھا ہی نہیں۔ مگر یہاں پر وقت کی کمی کی وجہ سے بات کو سمیٹنے کے لیے صرف ایک مختصر سا قرآنی واقعہ تو نہیں، قرآن کا پھر ایک فارمولہ، وہ یہ کہ قرآن کہہ رہا کہ نرم ترین یہ عذاب امام نے بتایا۔ اس کے بعد جو عذاب قرآن نے نقل کیا، سورہ واقعہ پڑھ لیجیے، سورہ حاقہ پڑھ لیجیے، سورہ ابراہیم کی آخری آیتوں کی تلاوت کر لیجیے، سورہ اعراف پہ نگاہ ڈالیے، جگہ جگہ یہ عذاب جہنم کا تذکرہ۔ مگر اس میں سورہ مدثر کے اندر قرآن کریم جہنم والوں کی کہانی بیان کر رہا، جیسے کسی بھی اچھے بک اسٹور پہ چلے جائیں تو مختلف لوگوں کی آٹو بایوگرافی چھپتی ہے، جہنم والوں کی آٹو بایوگرافی قرآن میں چھپی ہے۔ وہ یہ کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت میں کچھ لوگ وہ جب جہنم پہ نگاہ ڈالیں گے، جہنم ہے کہاں؟ جنت کے اندر کھڑکی کھولیے تو نیچے جہنم نظر آ رہی، لیکن یہ کھڑکی کھول کے دیکھیں گے کہ جنت اور جہنم والوں کی 2 مرتبہ خدا ملاقات کرائے گا۔ وہ ابھی آپ سنیں گے، بہت کم وقت رہ گیا، جلدی جلدی آگے بڑھو۔ قرآن کہہ رہا ہے فی جنات، جنت میں رہنے والے، یتساءلون عن المجرمین، جرم کرنے والوں سے سوال کریں گے۔ عجیب لفظ قرآن لایا، کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، منافق نہیں کہا، مجرم کہا۔ مجرم کا لفظ وہ ہے جس میں کافر، مشرک، منافق، مومن سب آ گئے۔ کہا جرم کرنے والوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، ارے تم کیسے جہنم میں آئے؟ قرآن نے جہنم کے کئی نام استعمال کیے، جہنم بھی عربی کا لفظ ہے، قرآن میں آیا ہے، جہیم یہ بھی قرآن میں آیا ہے، حطمہ یہ بھی قرآن میں آیا ہے، لظہ یہ بھی قرآن میں آیا ہے، حاویہ فأمہ حاویہ وہ بھی قرآن میں آیا ہے، سقر ما سلککم فی سقر یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے جو قرآن میں آیا۔ ایک بار حیرت سے پوچھیں گے تم کو کیا چیز جہنم میں لے کے آئی؟ یہاں پر ایک سوال کیا جاتا کہ آخر جہنمیوں میں ہم جہنم کو بھرا دیکھیں گے تو ہم یہ سوال کب کریں گے کہ تم جہنم میں کیسے آئے؟ بھائی فرعون کو دیکھ کے ہم یہ پوچھیں گے ہی نہیں، نمرود کو دیکھ کے تھوڑی پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے آئے، شداد کو دیکھ کے سوال کو تھوڑی کریں گے، یزید کے بزرگوں کو دیکھ کے سوال کو تھوڑی کریں گے۔ یہ سوال کہ جنت والا جہنم والوں سے پوچھ رہا ہے کہ ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم میں لائی ہے، یہ تو اسی وقت کیا جائے گا نا کہ کوئی ایسے چہرے جہنم میں نظر آ گئے جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھے۔
ہمارے اعتبار سے یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے جہنم میں. ارے آپ یہاں پہ کیسے آ گئے؟ شرابی کو ہم نے شراب خانے میں دیکھا، زانی کو ہم نے کسی ایسی جگہ پہ دیکھا تو کبھی نہیں پوچھیں گے. ایک مقدس و نمازی کو دیکھا تو حیرت سے پوچھیں گے بھائی آپ یہاں پہ کیسے آ گئے؟ تو قرآن کا جو اسٹائل ہے کہ پہلی بات قرآن نے لفظ کافر استعمال نہیں کیا ہے، مجرم استعمال کیا. دوسرا جنت والوں کا یہ سوال ہے. تیسرا جہنم والوں کا جواب، وہ ابھی آپ سنیں گے. یہ سب مل کے بتا رہا ہے کہ یہ سوال و جواب مومنوں کے درمیان ہیں کہ جو جنت میں چلے گئے. انہوں نے جب اپنے جیسے کچھ مومنوں کو جہنم میں پایا تو حیران ہو گئے. ما سلککم فی سقر، آخر آپ کیسے جہنم میں آئے؟ قالو، انہوں نے کہا ہماری 4 خرابیاں. نہج البلاغہ کے خطبے میں بھی مولا نے سورہ مدثر کی انہی آیتوں میں بلکہ آیتوں کی پہلی چیز کی جانب توجہ مبذول کرائی، اور کس مجمع کی؟ مومن مجمع کی. جو اور ایک تائید بن رہا ہے کہ یہ مومنوں کا تذکرہ. قالو، اب جہنم والے جواب دے رہے ہیں. جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ بھائی ہم اللہ کو نہیں مانتے. جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم شرک کرتے تھے. جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم رسالت کے مخالف تھے. جواب کیا؟ لم نکو من المصلین. ہم سے پوچھتے ہم جہنم میں کیوں آئے؟ ارے ہم اس لیے آئے جہنم میں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. ولم نکو نطعم الطعام علی المسکین، اپنے ہر خرچے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی پیسے تھے لیکن غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کو ہم تیار نہیں ہوتے. ولم نکو نطعم علی المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. اب یہ ساری صفات بھی آپ دیکھتے جائیے تو زیادہ تر مومنوں ہی پہ پوری اترنے والی. وکنا نخوض مع الخائضین. اور ہماری تیسری خرابی سورہ مدثر، جہنم والوں کا بیان، ان کی کہانی، ان کی داستان حیات، ان کی آٹو بایوگرافی، دنیا میں کیسے گزاری. نمازی نہیں تھے، کنجوس تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. بہت سارے گناہ خود سے نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے دل کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتے تھے. کتنے ہی ایسے گناہ کہ گناہگار سے بھی پوچھ لیجیے کہ اسلام کی ہر چیز میں نان سینس اور سینس کی بات اتارنے والے اس گناہ میں کیا سینس ہے؟ کہتے کیا کریں، سب لوگ کر رہے ہیں. شادی بیاہ کے موقع کے گناہ، موت سے ریلیٹڈ گناہ، داڑھی منڈوانے والے گناہ، اور کتنے سارے ایسے گناہ. کننا نخوض مع الخائضین. ایک صفت جہنم والوں کی یہ کہ ہم دوسرے گناہگاروں کے ساتھ ان کے گناہ میں بہ جاتے تھے، خود اپنے دل سے یا اپنی خواہش سے وہ گناہ نہیں کرتے تھے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمارا دل اس کو نہیں چاہ رہا لیکن سب لوگ کر رہے ہیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اور آخری بات یہ تھی کہ قیامت کا ہم انکار کرتے تھے. صاحبان ایمان میں آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ جو ذرا سا ڈھلمل الیقین عقیدہ ہے، ذرا شک والا عقیدہ، وہ قیامت ہی کے بارے میں. اللہ کو مانے، رسول کو مانے، امام کو مانے، لیکن خیر اتنی زیادہ تفصیل ہو گئی کہ خالی جہنم کے بیان نے تقریباً پوری تقریر کا وقت لے لیا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. اور ہمارا یہ طریقہ مرنے تک جاری رہا. بھائی ہر انسان اپنی زندگی کے ایک حصے میں گناہگار ہوتا ہے، توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے. ہاں کچھ تو ایسی نیک لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ہی صحیح راستے پر، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا نمازیں ترک کرنا، ہمارا کنجوسی کا مظاہرہ کرنا، ہمارا دیکھا دیکھی گناہوں میں انوالو ہو جانا، ہمارا قیامت کے بارے میں شک میں رہنا، حتی اتانا الیقین، یہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ موت ہمارے سرہانے نہ آ گئی. اب قرآن کہہ رہا، یہ تو انہوں نے اپنی کیفیت بتا دی. اب قرآن نے بھی ایک بات کہی. قرآن کا یہ جملہ یا آیت ایک اور دلیل بن رہی کہ تذکرہ مومنوں کا. قرآن کہہ رہا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین. یہ والے جو گناہگار ہیں جو یہ گناہ کریں گے، شفاعت کرنے کا حق جن کو ہم نے دیا ہے وہ بھی ان کی شفاعت نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو شفاعت سے بھی محروم رہیں گے. جب ویسے یہ شفاعت کو ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن اگر بے نمازی بن کر، اگر مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے روک کر، اگر دوسروں کی دیکھا دیکھی گناہان کبیرہ و صغیرہ میں ملوث ہو کر، اگر قیامت ہی کے بارے میں شک میں ہو کے زندگی گزارتے رہے تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین. یہ جہنم والوں کا وہ تذکرہ کہ جو حق ادا نہ ہوا. باتیں بہت ساری ہیں لیکن بہرحال بہت وقت محدود رہ گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ شاید کچھ کتاب بھی آپ کا مسئلہ حل کر دے، شاید آئندہ کبھی تفصیلی اس موضوع پہ گفتگو کا پھر دوبارہ موقع مل جائے. خلاصہ یہ کہ یہ جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے قرآن پھر اس منزل پہ آ رہا کہ جہاں پر ایک انسان جنت میں داخل ہوتا. اب صاحبان ایمان کی اکثریت جنت میں جائے گی بغیر جہنم کو وزٹ کیے. جہنم کے اوپر سے گزریں گے لیکن جتنے ان کے گناہ یا برزخ میں عذاب مل جائے گا یا پل صراط پر وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں. البتہ کچھ ایسے گناہگار جنہیں عارضی جہنم میں جانا پڑے گا، پھر وہ بھی جنت کے دروازے پہ لائے جائیں. اب جنت شروع ہو رہی. ارضھا کا ارض السماوات والارض. یہ اتنی بڑی ہے جنت
کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ساتوں آسمان و زمینیں مل کے اس سے بھی زیادہ وسیع جنت. اور آج کل کی جدید سائنس نے تو یہ بتا ہی دیا کہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی. خیر وہ خلاصہ یہ بھی روایت میں ہے نا کہ ایک بار جبرائیل نے سوال کیا تھا کہ پروردگارا تیری یہ جنت ہے کتنی بڑی. سید الملائکہ ہے، کسی معمولی فرشتے نے سوال نہیں کیا، تمام فرشتوں کا سید و سردار، جس نے تقریباً جنت و جہنم کو اپنے سامنے بنتے دیکھا، اور وہ کہہ رہا ہے کتنی بڑی. پروردگار نے کہا اچھا جبرائیل تو اڑ. یہ بات ہے اس زمانے کی کہ جب ابھی انسان پیدا نہیں کیے گئے. جبرائیل 30,000 میل تک اڑے، اس کے بعد تھک گئے، چنانچہ آرام کرنے کے لیے روکے. پروردگار بس نہیں اڑو اور اڑو. پھر وہ ایک مرتبہ اڑے اور 30,000 میل کی فلائٹ کی. اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ 30,000 میل 30,000 مرتبہ وہ اڑتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، پھر اڑتے ہیں. جب 30,000 مرتبہ اڑ چکے اور ہر مرتبہ 30,000 میل گئے تھے تو ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کے کہا پروردگارا اب تو جنت جو میں نے اب تک اڑان کی آدھی طے ہو گئی ہے یا آدھی سے زیادہ. جبرائیل کا سوال یہ خدا بندہ جو میں جنت میں اڑ رہا ہوں تو یہ آدھا سے زیادہ میں نے فاصلہ طے کیا ہے کہ ابھی آدھے سے کم. اور جیسے ہی جبرائیل نے یہ کہا نیچے ایک مکان سے ایک حور نکل کے آتی اور کہتی ہے کہ اے جبرائیل جنت میں بے شمار حوریں، ان میں سے ایک میں. اتنا جو تو اڑا ہے ابھی تو نے خالی میرے مکان کو بھی کراس نہیں کیا ہے، ابھی میرے مکان کے صحن میں اڑ رہا. تو پوچھ رہا ہے آدھی جنت؟ بے شمار حوروں کے بے شمار مکانات میں سے فقط ایک حور کے ایک مکان کا صحن بھی 30,000 میل پلس 30,000 مرتبہ اڑنا یہ طے نہیں ہو رہا. تو جنت اچھا یہاں بیٹھ کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. جیسے اکثر اس کے بارے میں ایک ہی جملہ کہا جاتا، کیا ابھی تو آپ کہیں گے نا کہ اتنی بڑی جنت لے کے ہم کریں گے کیا؟ ہماری اچھا جنت ہمیشہ کی ہم فیہا خالدون. پھر بھی آدمی سوچتا ہے کہ ہمارا کام تو 2 کمرے 4 کمرے 6 کمرے 8 10 15 کمروں سے ہو جاتا، پورا ہو جاتا. اتنی بڑی جنت کس کام کی؟ یہ دوسری بات کہ اتنی بڑی جنت میں جانے کا راستہ وہ اسی قبر کی تنگ و تاریک کوٹھی سے گزرتا، وہ آدمی اس کو بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قبر کے پروجیکٹ کے اندر حصہ لے لیا، جو اس بڑی جنت میں جس میں جبرائیل 30,000 مرتبہ اڑے اور ہر بار 30,000 میل اڑے اور ایک حور کا مکان طے نہ کر پائے، اس کا راستہ اسی قبر سے ہے. وہ جو میں نے کہا پل صراط میرے گھر کے راستے میں کہکشاں نہیں ہے تو قبر کی بھی اس کے اندر آتی ہے. جو یہاں پہ اس نیکی میں حصہ لیتا ہے وہاں پہ وہ جنت ملتی ہے. لیکن جو اکثر اس کے لیے مثال دی جاتی ہے کیونکہ امام نے ایک حدیث میں یہ جملہ استعمال کیا وہ یہ کہ اگر کبھی آپ کا کمیونیکیشن مکمل ہو جائے اس بچے سے جو ماں کے پیٹ میں موجود، خیر ابھی کمیونیکیشن شروع تو ہو چکا لیکن مکمل ہو جائے، اور اسے آپ بتا دیں کہ جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا تو کتنی بڑی دنیا میں آئے گا، وہ حیران ہو کر کہے گا اتنی بڑی دنیا میرے کس کام کی، میں تو اسی کے اندر خوش ہوں، میرے لیے تو یہی بہت کافی. وہ جو ماں کے پیٹ میں ووم ہے یا رحم مادر بچے کے لیے وہی کل دنیا. اس سے زیادہ اگر آپ اس کو بتا دیجئے، وہ گھر ہی بتا دیجئے جس میں اس کو پیدا ہونا ہے، وہ بھی اس کو بہت بڑا لگے گا، کہے گا نان سینس، ضرورت کیا ہے اس کی. لیکن جب یہاں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا ضرورت ہے، یہ بھی چھوٹا لگنے لگتا. تو خیر جنت کو ہم یوں نہیں سمجھ سکتے، لیکن جبرائیل کی مثال کے ذریعے ذرا سمجھایا گیا. اور اس کے بعد پھر جنت کی نعمتوں کا قرآن کریم نہ صرف یہ کہ ذکر کیا بلکہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. جنت کے باغات، جنت کے اندر صاحبان ایمان کی غذا، جس میں قرآن کریم نے انگور کا بھی تذکرہ کیا، کھجور کا بھی تذکرہ کیا، کیلے کا بھی تذکرہ کیا، بیری کے درخت کا بھی تذکرہ کیا جس میں کانٹے بھی نہیں ہوں گے. جنت والوں کی خوراک میں جو پانی یا ڈرنک، کوثر نہر، سلسبیل کی نہر، زنجبیل کی آمیزش، تسنیم، اور اس انداز سے جنت والوں کا لباس، جنت والوں کے زیورات، یعنی خالی سورہ دہر کا ترجمہ ہی اگر کر دیا جائے تو جنت کی نعمتوں کا خاکہ ذہن میں آ جاتا. مگر یہ ساری نعمتوں کے اندر سب سے بڑی جس نعمت کو قرآن نے بتایا وہ آخر میں، اس سے ایک نعمت کم ہے، حور کی نعمت، جس کے بارے میں قرآن کریم اتنا زیادہ تذکرہ کرتا کہ ہمارے یہاں حوروں کا مذاق اڑانا بھی ایک تعلیم اور دانشمندی اور انٹلیکچوئل ہونے کی پہچان سمجھی جاتی ہے. خاص طور پر شاعروں کے ہاتھ جس طرح سے
حوران جنت کا تذکرہ لگا، جو تھوڑی بہت رہی صحیح کسر تھی وہ جوش ملی آبادی نے پوری کر دی، لیکن پروردگار عالم جس سنجیدہ انداز سے، قرآن کا تو پورا ہی انداز سنجیدہ ہے لیکن حوروں کا تذکرہ کیا اور ان کی جو خصوصیات بتائیں، خیرات حسان سورہ رحمان کے اندر، یہ وہ ہے جو جنگ اخبار میں ضرورت رشتہ کے اشتہار میں چھپتی ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ، خیرات حسان۔ البتہ یہ دوسری بات کہ قرآن کی ترتیب ذرا دیکھیے گا، خیرات خوب سیرت، حسان خوبصورت، حسان وہی حسین سے بنا اور خیرات وہی خیر سے بنا، کہ جنت میں وہ حوریں جو شکل صورت کے اعتبار سے بھی بہترین اور جو اپنے نیچر اور فطرت اور سیرت کے اعتبار سے بھی بہترین، لیکن قرآن نے بھی یہاں تذکرہ پہلے سیرت کا کیا ہے، اس کے بعد صورت کا کیا، خیرات حسان۔ اب ایک بہت پرانا اور بہت عجیب سوال، عجیب تو نہیں فطری سوال ہے، شاید عجیب اس کا جواب آپ کو محسوس ہو، جو میں وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ وہ سوال یہ ہوتا کہ حوران جنت کا جو ایک خصوصی انداز سے تذکرہ کیا گیا، دیکھیں ساری نعمتیں بتائیے قرآن، جنتیوں کے سر کے تاج سے لے کر پیروں میں پہننے والے موزوں اور جوتوں تک کا تذکرہ، ان کے لباس کا تذکرہ، ان کے غذا کا تذکرہ، ان کے مکانات کا تذکرہ، ان کے زیورات کا تذکرہ، ان کے غذا میں کھانے کی چیزیں الگ قرآن نے بتائیں، لحم و طیر مما یشتہون، کہ پرندے کا تازہ تازہ گوشت، اور آخری وہ جملہ کہ جو وہ چاہیں گے پروردگار اسی وقت ان کو عطا کرے گا، مگر ان سب کے درمیان خصوصیت کے ساتھ۔ اچھا یہ جو چند نعمتیں میں نے سرسری طور پہ بتائیں وقت کی کمی کی وجہ سے، یہ بھی ماہ رمضان کی دعاؤں میں شامل ہے، جو روز پڑھنے والی ایک دعا ہے، اس کے دو حصے، خدا بندہ ہمیں یہ غذا دینا، یہ لباس دینا، وہ جنت کی نعمت ہے، اور یہ غذا نہ دینا اور یہ لباس نہ دینا وہ جہنم کے عذاب ہے۔ لیکن ان سب کے اوپر ترجیح دے کر قرآن نے حور کو رکھا۔ سوال یہ کیا جاتا کہ حور جو ویسے ہی نماز کی دعاؤں میں شامل ہے، وَزَوِّجْنَا بِحُورٍ عِین، پروردگار ہماری شادی بھی حور سے کرنا، تو سوال یہ ہوتا کہ یہ حور تو مردوں کو ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ خواتین یہ سوال اس وقت بھی کرتی تھی جب ویمن لبریشن اور مساوات کا وہ عقیدہ نہ تھا جو آج مذہب سے زیادہ اہم عقیدہ بن گیا، اور آج تو خیر ہے ہی ویمن لبریشن کا زمانہ، فخر سمجھتی عورت کہ جی ہم مرد کی نہ دھونس میں آتے ہیں نہ اس سے دب کے رہتے ہیں۔ لیکن سوال بہت پرانا، بہتر یہ اس لیے میں نے کہا کہ کچھ باتیں مجھ سے یوں پوچھ لی جاتی ہیں، بہتر یہ کہ واقعاً اگر یہ سوال کرنا ہے تو اگلے اتوار کو کیا جائے۔ کیوں اگلا اتوار کوئی حوروں کا دن ہے؟ نہیں، اگلے اتوار کو اس لیے کیا جائے کہ اگلا اتوار کوسچن آنسر کا سیشن ہے۔ میرے پنجتن سینٹر میلبرن میں آنے سے پہلے یہاں کا یہ ریگولر ایک فیچر تھا کہ ہر سال ایام ازاں میں جو عالم یا خطیب تشریف لاتے تھے، اس کے بعد آخری مجلسوں میں یا آخری دن ایک کوسچن آنسر سیشن رکھا جاتا تھا۔ میرے یہاں آنے کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور وہ منقطع بھی پتہ نہیں کیوں ہو گیا ہے۔ کہا کیوں ہو گیا؟ کہا کہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، وہاں ضرورت نہیں۔ اچھا ہم سے پوچھیں، تب آپ سے اس لیے نہیں پوچھتے کہ آپ کے یہی والے ہیں، جب کوئی باہر سے آئے گا تو اس سے پوچھ لیں گے۔ خیر اب وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، تو ایک تجرباتی طور پر ایک ایکسپیریمنٹل بیسس پر کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے سوال بہت ہو گئے، خاص طور پر یہ موت سے متعلقہ موضوع میں تو بہت سوال، وقت ہی نہیں مل پاتا، میری ہر تقریر میں آپ نے شکایت سنیں گے وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے وقت نہیں۔ تو اگلا سیشن اس میں شروع میں تھوڑا سا میں 10-12 منٹ شفاعت کے عنوان پہ گفتگو اس لیے کروں گا کہ یہ ساری تقاریر کا اختتام عقیدہ شفاعت پر، اس کے بعد 40 منٹ 45 منٹ سوال و جواب کا وقفہ، جو سوال آپ کا دل چاہے آپ کریں، خواتین بھی سوالات کو لکھ کے تیار کر کے لائیں، پہنچا دیں یا اس دن دے دیں، اور مرد تو چاہے زبانی پوچھیں اور چاہے تحریری صورت۔ تو زیادہ بہتر یہ اس کا تذکرہ لے کے خلاصہ یہ کہ حور کے حوالے سے جب یہ دعا بھی بتائی گئی اور یہ کہہ کے بتائی گئی کیا ہے خدا حور سے ہماری شادی کروائی، یہ خالی مردوں کے لیے مستحب نہیں، عورت کے لیے بھی یہ مستحب۔ تو پھر ایک مسئلہ بہرحال یہ سامنے آیا کہ عورتوں کے لیے بھی پروردگار یا تو اس نعمت کو رکھا ہے، یا اس دعا کا وہ مطلب جو زعیم حوزہ علمیہ آغا شیخ جواد تبریزی نے اپنی کتاب میں لکھا، یا اور بھی اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ آئیے میں ذرا تقریر کو آگے بڑھاؤں اس لیے کہ وقت بہت کم رہ گیا، لیکن بہرحال یہ طے شدہ بات کہ جو مومن عورتیں جنت میں جائیں
وہ ان کا حسن و جمال اتنا زیادہ ہوگا کہ حوروں کا حسن جو ہے وہ ان کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھے. یہ طے شدہ بات. اگرچہ لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ جو ہماری بیوی ہے اس کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی ہاں، اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ مومنہ عورت کو کہ حسن کو لوگ سمجھیں، کہنے لگے مولانا اب تو حور کی وقت بھی کم ہو گئی. اگر وہ اس سے بھی زیادہ نچلے درجے کی ہے جس کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ اس کے بھی بات کی تو پھر حور کہاں رہی؟ اس سے تو پھر یہ گدھی ودھی اچھی لگتی ہے. خیر یہ تو مذاق چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے تمام روایتوں میں کہ حوروں کا اتنا تذکرہ قرآن نے کیا. عرباً اترابا لم یطمثہن انس ولا جان خیرات حسان، یعنی جتنی جنت کی نعمتیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت قرآن نے گویا حور کو دی. مگر آخر میں یہ حدیث آ گئی کہ مومنہ عورت کا حسن و جمال ایسا ہے کہ حوریں بھی شرما جائیں. لیکن کس طرح؟ لگتا تو ایسا نہیں، لگتا تو نہیں ہے ایسا. اس کے لیے آپ کو پیغمبر اسلام کے پاس جو جنت کا تذکرہ ہے تو تھوڑا سا اتنا جو ہم سیریس سے لائٹ موڈ میں آنا پڑے گا. پیغمبر کے پاس چلیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جنت کی نعمتیں خدا کس طرح دے گا. ضعیف عورت، بوڑھی عورت، اور بوڑھی کے ساتھ خصوصیت یہ تھی کہ توہین نہیں، بہت ہی بدشکل بھی. وہ پیغمبر کے پاس آتی اور آنے کے بعد یہ دریافت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو پیغمبر کا جواب کیا یہی تو ہے کہ خدا کسی بدصورت کو جنت میں نہیں بھیجے. پرفیکٹ لوگوں کے لیے جنت ہے. پیغمبر نے کہا ایمان، لیکن باہر نکل کے رونے لگی. خود جانتی. بلال حبشی وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا رسول اللہ کے دروازے پہ کوئی عورت بیٹھے رو رہی، ضعیف عورت. گھبرا کے کہا کیا ماجرا؟ کہا میں پیغمبر کے پاس گئی تھی، بجائے اس کے کہ کوئی تسلی اور اطمینان دلایا جاتا تو کہہ دیا صاف صاف. بلال نے کہا اچھا یہ نہیں ہو سکتا، کوئی غلط فہمی ہے، میں خود جا کے پوچھتا ہوں. آئے اللہ کے رسول، وہ جو ایک بدشکل سی عورت بیٹھی، غیبت کی تقریر میں آ گیا تھا کہ مسئلہ شرعی پوچھنے کے لیے کسی کے عیب کو مہذب انداز سے بتانے کی اجازت. وہ جو ایک بدشکل سی عورت بیٹھی ہے، کیا اس سے آپ نے یہ کہا؟ پیغمبر نے کہا اس سے کیا میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی کالے رنگ کا سیاہ حبشی جائے گا ہی نہیں جنت. کیا وہ نماز بخشوانے گئے الٹے روزے گلے پڑے یا اس کی سفارش کرنے گئے خود پھنسے؟ بلال باہر نکلے، وہ بھی وہاں بیٹھ کے رونے لگے کہ پیغمبر نے کہہ دیا کالے رنگ والا حبشی جائے گا ہی نہیں جنت. پیغمبر کے چچا حضرت عباس گزر رہے تھے، میرے بھتیجے کے جو رحمت للعالمین ہے، دروازے پر لوگ رو رہے ہیں. یہ تو روتوں کو تسلی دینے والا. قریب کہے بھائی کیا بات؟ دونوں نے اپنی اپنی مصیبت اور فریاد پیش کی. چچا بھی ہیں، چنانچہ ایک مرتبہ کہا کہ نہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں بھی سن کے آتا ہوں. ایک مرتبہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے یہ دو یہ کہہ کے رو رہے ہیں. پیغمبر نے دیکھا اپنے چچا کو، کہا کہ عباس وہ کیا؟ میں تو کہتا ہوں کہ بوڑھا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا. حضرت عباس بڑھاپے کی منزل میں رسول کے چچا، اور وہ بھی گھبرا گئے، وہ باہر بیٹھے، وہ بھی رونے لگے، جماعت بن گئی رونے والوں. پیغمبر اسلام باہر آئے اور باہر آنے کے بعد کا رو کیوں رہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ ہی نے تو رلایا، خود ہی رلاتے ہیں، خود ہی پوچھ رہے ہیں کہ رو کیوں رہے. یہ جملے وہاں نہیں تھے تو میں اپنے اس کو نقل بالمعنی کہتے ہیں. آپ ہی نے تو رلایا. کہ میں نے کب رلایا؟ آپ ہی نے. بلال نے کہا آپ نے میرے لیے جنت بند کر. وہ بشکل عورت نے کہا آپ نے میرے لیے جنت بند کر. اور بوڑھے نے کہا آپ نے میرے لیے. پیغمبر نے کہا میں نے کسی کے لیے جنت بند نہیں. میں نے کہا تھا بشکل جنت میں نہیں جائے گا، میں نے کہا تھا کہ کالے رنگ والا جنت میں نہیں جائے گا، میں نے کہا بوڑھا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. جو اس تھرسڈے نائٹ کو فقہ کلاس ہوئی تھی اس میں یہ مسئلہ فقہی انداز سے آیا. کافر کبھی پاکی نہیں ہو سکتا. کلمہ پڑھ کے پاک ہو جائے گا لیکن پھر وہ کافر نہیں رہے گا. وہ جو ایک مسئلہ آیا تھا وہ یہی حدیث، یہ اسٹائل پیغمبر کا بھی. پیغمبر نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تم نہیں جاؤ گے، میں نے کہا بشکل کوئی نہیں جائے گا. اگر اعمال صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے تو اللہ تمہیں بھی جنت میں بھیجے گا، لیکن بدشکل کو پہلے خوبصورت بنائے گا، کالے رنگ والے کو پہلے گورے رنگ میں بدلے گا، بوڑھے آدمی کو پہلے جوان بنائے گا، اس کے بعد جنت میں جگہ دی جائے گی. تو جو جنت کی اپنی نعمتیں وہ تو ہیں، لیکن جو انسان باہر سے آئے گا پروردگار نعمتوں کا آغاز جنت کے دروازے پہ کرے گا. ابھی ایک جملہ میں نے کہا تھا نا
کہ یا پل صراط سے گزر کے جنت کے دروازے پہ گئے یا جہنم سے نکال کے جنت کے دروازے پہ لایا گیا. اندر کی نعمتوں کا بیان تو چھوڑیں, ابھی جنت کے دروازے کی نعمتیں شروع ہو رہی ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان کو پرفیکٹ بنایا جائے گا, عمر کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے, جوانی کے اعتبار سے, ہر وہ چیز جسے عیب مانا جا سکتا ہے, جسے نقص مانا جا سکتا ہے, اس کو دور کیا جائے گا. جنت کے دروازے پہ یہ پروسیس ہوگا اور اس کے بعد انسان جنت میں داخل ہوگا. یہاں رک کر ایک جملہ اپنے موضوع سے ہٹ کے بیان کر دوں, لیکن وہ بھی اپنی جگہ ایک الگ ٹاپک, اور وہ یہ, البتہ یہ والا منظر خالی جنت میں پہلی دفعہ نہیں ہوگا, اس سے پہلے دنیا میں بھی ہو جائے گا. جب ظہور امام ہوگا اور حکومت امام قائم ہوگی تو اس کے سب سے پہلے بینیفٹس میں یہ فائدہ لکھا کہ بوڑھے جوان کیے جائیں گے, مریض صحت مند کیے جائیں گے, بشکل خوبصورت کیے جائیں گے, انسان کو پرفیکٹ بنایا جائے گا. اس لیے کہ اس دن خدا کا نظام ہوگا. وہ سارے اعتراضات جو منکر خدا پہ کرتے ہیں کہ اگر یہ خدا کی دنیا تو کوئی غریب کیوں ہے اور کوئی امیر کیوں ہے, کوئی بدصورت کیوں ہے, کوئی خوبصورت کیوں ہے, کوئی بچہ جس کا قصور نہیں وہ ماں کے پیٹ سے اپاہج اور ڈسیبلڈ کیوں پیدا ہوا, اور کوئی کافر اور مشرک اتنا ہیلدی اور اتنا اسمارٹ کیوں پیدا ہوا. ابھی نظام دوسروں کے ہاتھ میں ہے, پروردگار نے دے رکھا ہے. جب نظام پروردگار کے اپنے ولی کے ہاتھ میں آئے گا تو اس دنیا میں بھی وہی چیز نظر آئے گی, اور جنت کے دروازے پر جہاں مولائے متقیان ہرانے والے کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے وہاں بھی یہ منظر ہوگا. اب اس کے بعد جنت والے جنت میں پہنچ گئے, بہت ساری باتیں رہ گئی, لیکن یہ آخری بات مکمل کرنا ضروری ہے, اور وہ یہ کہ خدا جنت کی نعمتیں دینے کے بعد انہیں پرفیکٹ کرنا چاہتا, اور جہنم کا عذاب اب جن کو مل رہا ہے اس عذاب کو بھی پرفیکٹ کرنا چاہتا. کیا مطلب پرفیکٹ کا, وہ سن رہے. تو آج جس موضوع پہ بات مکمل ہو رہی, جنت کے عذاب کو بھی خدا مکمل کرے گا, جہنم کے عذاب کو بھی, جنت کی نعمتوں کو خدا مکمل کرے گا, جہنم کے عذاب کو خدا مکمل کرے گا. کیسے مکمل کرے گا, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کہ جب انسان کو جنت میں یہ ساری نعمتیں ملیں, جن میں سب سے بڑی نعمت جسے قرار دیا حور کے لیے میں نے کہا وہ دوسرے نمبر پر آتی ہے, وہ یہ کہ صاحبان ایمان کو اپنی نیکیوں کے اعتبار سے آل محمد کے قریب گھر دیا جائے گا جس کی جتنی نیکیاں. ایسا نہیں کہ بھئی ایک دفعہ جنت میں انٹر ہو گئے پھر چھوٹا درجہ ملے کہ بڑا درجہ سب چلتا نہیں, ایسا نہیں. جیسے بہت سے لوگوں کا یہاں تو نہیں ہے, لیکن انگلینڈ میں آپ جائیے 90% لوگ اسائلم سیکر, بھئی ایک بار کنٹری میں قدم رکھ دیا, ایئرپورٹ سے نکل گئے, اب تو کچھ بھی ہو, ہیں تو وہاں پہ نہیں. بعد میں جب زندگی گزرتی تو پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کا فرق دنیا میں بھی انسان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا. کتنے ہی لوگ ہوں گے بھئی ایک بار آ گئے آسٹریلیا میں رائٹ بن گیا, اس کے بعد تو چاہے چھوٹا گھر ہو کے سڑک پہ رہیں, بہرحال آسٹریلیا چند دنوں کے بعد دماغ کے کیڑے جھڑتے ہیں اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی اسٹیٹس کا فرق ہے, جنت میں بھی. ایسا نہیں کہ خالی جنت میں داخل ہو جائیں, نہیں. پھر آدمی زیادہ نمازیں کیوں پڑھے, پھر آدمی زیادہ روزے کیوں رکھے, پھر آدمی زیادہ اہل بیت اطہار کی فضائل کے حوالے سے عبادت کیوں انجام دے, وہ اس لیے کہ اسٹیٹس وہاں پر. چنانچہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں صرف سال میں ایک مرتبہ اہل بیت کے گھر جانے کی اجازت ہو, کچھ لوگوں کو مہینے میں ایک دفعہ, کچھ کو ویک میں ایک دفعہ, کچھ کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ, کچھ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے ان کے پڑوس کے اندر رہیں گے اور ہر وقت زیارت کا سلسلہ رہے گا. البتہ یہ زیارت کی بات, ضیافت اس سے الگ چیز. یہ روایتوں میں کہ ہفتے کے 7 دن ہیں اور وہ 7 کے 7 دن پروردگار تمام جنتیوں کے لیے الگ الگ گھروں میں دعوت رکھی ہے, الگ الگ گھروں میں. چنانچہ پہلے 5 دن مختلف انبیاء کے گھر میں دعوتیں ہوں. آج ہم ابراہیم کے مہمان, آج ہم حضرت موسیٰ کے مہمان, آج ہم حضرت عیسیٰ کے, تفصیل نہیں آئی. جمعرات کے دن سردار انبیاء کے گھر میں تمام جنتیوں کی دعوت ہوگی ہر جمعرات کو. یہ ہو سکتا ہے کہ زیارت ہو سکتا ہے زیارت نہ ہو, وہ تو اسٹیٹس پر ہے. اگر ہم اس اسٹیٹس میں آتے ہیں جو مہینے میں ایک بار زیارت کر سکتا تو دعوت ہے ان کے گھر میں, ان کی زیارت نہیں ہوتی. اور جمعے کے دن خود پروردگار اپنی طرف سے ایک آفیشل دعوت کیا کرے گا تمام صاحبان ایمان, جس کا انتظام ولی خدا کے ہاتھ میں ہوگا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا وقت نہیں ہے میرے پاس, مجھے بات کو آخری نقطے پہ لا کے ختم کرنا, اور وہ یہ کہ یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں, جس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ ہے کہ معصومین کی مسلسل زیارت کا موقع. اگر اعمال اتنے اچھے نہ تھے تو وقتاً فوقتاً زیارت کا موقع, اعمال اور گئے گزرے تھے تو سال میں ایک دفعہ زیارت کا موقع, اور اس کے بعد دوسری نعمتیں شروع ہو رہی. مگر ایک ڈر, خوف, ہر وقت
مومن کے دل میں رہے گا، نعمتیں دیکھے گا، نعمتیں دیکھے گا، نعمتوں کو استعمال کرے گا اور دل میں ایک ڈر رہے گا، اور جہنم والا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا، مگر ایک خوشی اور راحت اور امید اس کے پاس ہوگی۔ آگ میں جل رہا، سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہیں، مختلف قسم کے سخت ترین عذاب دیے جا رہے ہیں، جو قرآن کہتا ہے پانی پیٹ میں جائے گا تمہاری آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کلما نضجت جلودہم، قرآن کہتا ہے یہ آگ ہر تھوڑی دیر کے بعد تمہاری کھال کو جلا کے راکھ کرے گی، ہم نئی کھال لے کر آئیں۔ اگر ایک امید، خدا مومن کے دل سے وہ ڈر بھی نکالنا چاہتا، وہ ڈر ایسا ہے جس کی وجہ سے نعمات جنت کا مزہ پھیکا پڑ رہا، اور جہنمی کے دل سے ذرا سی یہ امید بھی نکالنا چاہتا تو جہنمی ہے، امید تک نہیں۔ وہ کیا؟ جنت والا ڈر رہا، یہ سب مجھے ملا، کہیں ایسا نہ ہو جیسے قصے کہانیوں میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ساری چیزیں ملی تو آدمی ڈرتا ہے کہ ایسا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، برابر والے سے کہتا ہے کہ چٹکی ذرا نوچو، وہ چٹکا نوچ لیتا ہے، خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کہ سو رہا ہوں کہ جاگ رہا ہوں، یہ بات تو نہیں ہوگی اس سے ملتی جلتی بات کہ یہ خدا نے سب کچھ دیا، ایسا تو نہیں کہ مجھے 50 سال 60 سال بعد موت آ جائے اور یہ سب مجھ سے واپس لے لیا جائے، یہ مل تو گیا ہے، فی الحال تو ہے، کیونکہ مومن کہتے ہی اسے جو ہمیشہ آگے کی پلاننگ کر کے رکھتا ہے۔ مومن اور کافر میں بنیادی فرق قرآن نے یہ بتایا، اسلام نے یہ بتایا، امام نے یہ بتایا۔ کافر صرف آج کی سوچتا، جمعرات کو اگر اس کو اس کی سیلری مل گئی تو اس کو یہ پرواہ نہیں کہ پیر کو کیا ہوگا، اڑاؤ کھاؤ موج کرو ختم کر دو، پھر پیر کی پیر دیکھی جائے گی۔ اور مومن وہ ہے کہ نہیں، ہمیشہ سے آنے والے مرحلے کے لیے تیاری کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کفن، بیری کے پتے، قبر، ان سب کو پہلے سے تیار کرنے کی اتنی تاکید کیوں کی؟ ایک تو ویسے ہی کام آنے والی ہے، پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جو اسلام مومن کی پہچان بتا رہا ویسا بنا ہے کہ نہیں بنا۔ تو اب یہاں پہ مومن پریشان، اتنے اچھے محل چھین نہ لیا جائے۔ جیسے فرض کیجئے کہ کوئی آدمی اس قسم کے کسی ملک میں آ جائے اور پتہ چلے تمہارا کیس چل رہا، ایک تو ہوتا ہے کہ لگ گیا پی آر یا مل گئی نیشنلٹی اطمینان ہوگی، ایک ہوتا ہے کیس چل رہا ہے پتہ نہیں ہو سکتا آخر میں ریجیکٹ ہو جائے، تو ساری نعمتیں اسی طرح حاصل کرے گا جس طرح سے یہاں کا رہنے والا، مگر ایک فرق ہوگا نا، جس کے پاس پاسپورٹ ہے اس کو جو سیٹسفیکشن ہے، جس کا کیس چل رہا اور چانسز 50-50 ہیں، ہو سکتا ہے کہ ریجیکٹ ہو جائے تو باہر چلے جاؤ، یہ نعمتوں کے بیچ میں بھی وہ دل اندر سے کتنا پریشان۔ جنت والا پریشان کہ بھئی دنیا میں بھی میں نے بڑی بڑی نعمتیں دیکھی، 70 سال بعد لے لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی ختم ہو جائیں۔ اور جہنم والے پہ اتنی تکلیفیں ہیں، مگر ایک امید ہے، ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے، اس وقت موت کی تمنا کر رہا ہوگا، موت آ جائے کم از کم اس عذاب سے تو جان چھوٹ جائے، اس کے دل میں موت کی امید ہے، اس کے دل میں موت کا ڈر۔ عجیب بات، اس دنیا میں جہاں موت کو یاد کرنا چاہیے وہاں کوئی موت یاد کرنے کو تیار نہیں، اور وہ آخرت جہاں موت کو بھول جانا چاہیے وہاں سب کو موت یاد آ رہی ہوگی۔ یہ الٹا ہو جاتا ہے کبھی پورا نظام، لیکن یہ گویا ہیومن نیچر میں بھی، اس لیے خدا بھی تھوڑی رعایت دے گا۔ وہ کیا رعایت دے گا؟ جنت والے ہر نعمت، مگر وہی اندر سے دل کانپ رہا، کہیں کیس میں ناکام نہ ہو جائے، اپیل کا حق بھی نہ رہے، اٹھا کے باہر بھیج دیے جائیں، یعنی موت نہ آ جائے۔ جہنم والے آگ ہو کہ سانپ ہو کہ بچھو ہو کہ انتڑیاں کاٹنے والا کھولتا ہوا پانی ہو کہ خون اور پیپ کا ڈرنک ہو کہ چاہے تھوور کی جھاڑیاں، ہر مصیبت کے بعد یہی سوچ رہا کہ چلو دن تو کٹ جائیں گے، موت آ جائے گی، راحت ہوگی۔ خدا کہتا ہے کہ اے جہنمی، تو نے ساری زندگی میری اور میرے نظام کی مخالفت کی ہے، تجھے اتنی امید بھی کیوں ہو؟ دیکھیں یہ امید کی وجہ سے کئی مشکلات وہ آسان ہو جائیں گی۔ اور اے جنت والے، تو نے میری اطاعت و فرما برداری کی ہے، تیرے دل میں اتنا خیال بھی کیوں؟ پروردگار چاہے گا کہ مومن کا جو فزیکل سکون اور سیٹسفیکشن ہے یہ مینٹل سکون بھی بن جائے، اور کافر جو فزیکلی اس وقت بہت پرابلم میں، لیکن ایک مینٹلی ایک اس کو امید ہے، اس کی یہ امید بھی ختم ہو جائے۔ ایک بار جنت و جہنم دونوں میں اعلان ہوگا، سارے جنتی جنت کے دروازے پر آ جائیں، سارے جہنمی جہنم کے دروازے پر آ جائیں۔ جنت والے جو دنیا میں خدا کے حکم پہ دوڑ کے جاتے تھے، اس دن بہت آہستہ آہستہ جائیں گے، ڈر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو دروازے پہ نکالا گیا ہے تو باہر نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ چنانچہ حکم خدا کی مخالفت بھی نہیں کریں گے، چلا بھی نہیں جا رہا ہوگا، جبکہ جنتی ہوتا ہی وہ آدمی جو دنیا میں خدا کے ہر حکم پہ دوڑ کے عمل کرتا۔
جہنمی جو ویسے اللہ کے ہر حکم کو ٹال دیتے ہیں، داڑھی رکھنا ہے کل رکھیں گے، حجاب کرنا ہے پرسوں کریں گے، گانا چھوڑنا ہے اگلے ہفتے چھوڑیں گے، لیکن اس دن دیکھیے گا ان کی اسپیڈ کتنی تیزی سے بھاگیں گے کہ عالم اسلام کے مشہور بھاگنے والے بھی پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے کہ جب وہ یہ سنیں گے کہ جہنم کے دروازے میں بلایا جا رہا تو وہ سمجھیں گے شاید جہنم سے نکالا جا رہا۔ تو ایک عجیب بات، الٹا نظام الٹا ہو رہا، جنتیوں کو بھی کال کیا گیا آ جاؤ جنت کے دروازے پر، جہنمیوں کو کال کیا گیا آ جاؤ جہنم کے دروازے پر، دونوں خدا کا حکم اس دن مانیں گے، اس دن تو نو چوائس، مگر جہنمی بڑی تیزی سے آئیں گے، جنتی بہت آہستہ آئیں گے، آخر آ جائیں گے اور حکم پروردگار ہوگا کیا ہے جنتیوں اور ہے جہنمیوں۔ اب جنتیوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگلا جملہ یہ ہوگا کہ ختم، وہ جتنا نعمتیں تھی اب اس کا پیریڈ پورا ہو گیا۔ جہنمیوں کو امید ہوگی کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری پنشمنٹ مکمل، لیکن کہا جائے گا سنو آخری چیز اور دیکھ لو، اور یہ کہہ کر ان دونوں کے سامنے ایک بھیڑ کو لایا جائے گا، گوسپن شیپ، خدا بندہ یہ کون سی دیکھنے کی چیز ہے؟ کوئی دیکھنے کے قابل کوئی چیز آتی ہے، ایک بھیڑ کو لایا جائے گا، کہا جائے گا کہ کیا تم نے موت کا مزہ چکھا ہے؟ دونوں کہیں گے چکھا ہے، کیونکہ بغیر موت سے گزرے ہوئے نہ جنت ملتی ہے نہ جہنم۔ کہا لیکن کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جس موت کا مزہ تمہیں چکھایا گیا خود موت کو بھی موت کا مزہ چکھنا؟ کہا کہ نہیں، کہا اس وقت موت کو اللہ اس شکل میں لایا، یہ بھیڑ نہیں ہے، یہ خود وہ موت ہے جو ہر انسان کے مقدر میں ایک بار آتی ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا انک میت وانہم میتون، حبیب تجھے بھی موت کے مرحلے سے گزرنا، انہیں بھی گزرنا۔ آج خود موت کو موت دی جا رہی ہے، یہ کہہ کر ملک الموت سے کہا جائے گا تو نے ہر ایک کی روح قبض کی ہے، آج موت کی روح کو قبض کر دے۔ چنانچہ ملک الموت بظاہر اس بھیڑ کی روح قبض کر رہا ہے، حقیقت میں موت کو موت دی جا رہی ہے، اور جیسے ہی وہ بھیڑ مری پروردگار نے اعلان کیا اب خود موت مر گئی، اب کسی کو موت نہیں آنے والی ہے۔ جہنم والوں، جو تمہارے دل میں ذرا سی امید تھی کہ شاید کبھی مر کے اس عذاب سے بچ جاؤ، موت ہی ختم ہو گئی ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ جنت والوں، وہ جو تمہارا مزہ ذرا پھیکا پڑ رہا تھا کہ کہیں موت نہ آ جائے اور یہ نعمتیں چھن جائیں، آرام سے واپس جاؤ، اطمینان سے واپس جاؤ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تمہیں ملی ہے۔ جو تمہیں روک سکتی تھی موت، اس موت کو ہم نے مار دیا۔ چنانچہ آخری مرحلہ، ہماری مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ 10 ہفتے پہلے موت کے ذکر سے، ختم کہاں ہو رہی ہے کہ وہ والی موت جو ہر ایک کو ملنا ہے، خود ایک دن وہ بھی مر جائے گی، اس کے مرتے ہی جہنم والوں کا عذاب اپنے پیک پر پہنچ جائے گا۔ اب کوئی امید نہیں ہے، اب کوئی امید نہیں ہے۔ غالب کہتے رہے کہ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، لیکن وہ جو ایک دوا تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور جنت والوں کی نعمتیں مکمل ہو جائیں گی کہ اب کوئی ڈر و خوف نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور جب واپس پلٹ کے انسان جائیں گے اور اس جنت میں زندگی گزاریں گے تو یہ بھی آپ کو یاد دلا دیا جائے، اس سے ملتی جلتی چیز امام زمانہ کے واقعات میں بھی آئی۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو سارے معصومین بھی آ جائیں گے، 13 کے 13، مگر 13 معصومین ہیں، حکومت کون کر رہا ہے؟ جی امام زمانہ کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ بھی ہیں، ہاں رسول اللہ بھی ہیں، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے حکومت امام زمانہ کی۔ ارے امام زمانہ کی حکومت ہے، حضرت علی بھی آ چکے ہیں، ہاں جو ان سے افضل ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، مگر حکومت امام زمانہ کی ہے۔ رسول اور علی بھی اس دنیا میں آئیں گے، حکومت نہیں کریں گے، حکومت امام زمانہ کریں گے۔ اور ہر وہ آدمی جانتا کہ بیٹے کی ترقی باپ کو اور زیادہ خوش کرتی ہے۔ یہ منظر جنت میں بھی بنے گا۔ کیا منظر بنے گا؟ رسول تو جنت میں موجود ہے، علی تو جنت میں موجود ہیں، سرداری کس کی چل رہی ہے؟ حکم کس کا چل رہا؟ کون ہے سردار جنت کا؟ سردار جنت حسن اور حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جنت میں جوانوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں نے ایک حدیث بنائی تو ہے نا کہ کوئی صاحب ہیں بوڑھوں کے سردار، بوڑھے جنت میں تو نہیں ملتے، کہیں اور ہی ملا کرتے ہیں۔ اچھا خیر، اب جوانان جنت یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساری جنت کی سرداری حسنین کے پاس ہے، جوانان جنت کے جوان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ جیسی عظیم شخصیت ہیں، سرداری حسن حسین کے پاس، مولائے کائنات جیسی افضل ترین ہستی ہیں، سرداری حسن حسین کے پاس، مگر ان کی سرداری میں ہم زندگی تو گزاریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔